ڈاکٹر صاحب آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ نے بیوروکریسی کو ٹریننگ دی ہے، بڑا عرصہ کام کیا. ایک ایجوکیشنسٹ جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسی ایریا کے اندر جب وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے جا کے، تو وہ کیا ڈفرنس فیل کرتا ہے جو 5-10 سال اس نے پڑھایا اور جب آج جا کے اس نے اس چیز کو پڑھا، تو وہ کون کون سی میجر باتیں ہیں جو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کے دوران سیکھی؟ دیکھیے، علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اور جیسے انگریزی میں ان اینڈڈ کہا جا سکتا ہے. وہاں جا کر ہم مجھ سے کسی طالب علم نے پوچھا کہ سر پی ایچ ڈی کرنے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لکھنا شروع کر دو پڑھنے کے بعد. تو جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں فلاں حوالہ ہونا چاہیے اور فلاں بات لکھی جانی چاہیے. پھر آپ وہ کتاب ڈھونڈتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس کے حوالے سے جواب دیتے ہیں. جو آپ لکھنے کو بیٹھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں جو مجھے اس کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے. تو لکھنا شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے معلومات میں یا آپ کے علم میں کیا کیا کمی ہے. تو میں نے اس دوران بہت ساری کتابیں پڑھی، اور واقعی اگر میں وہ کام تھیسس لکھنے کا نہ کرتا، میرا تھیسس بھی ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر پہ تھا، جو میں نے زندگی میں ٹریننگ کے دوران تجربات کیے اور بیوروکریسی کا بیہیویئر دیکھا، اور اس میں ویلیوز اینڈ ایکسپیکٹیشنس آف پبلک ایڈمنسٹریٹرس ان پاکستان، اس کا پورا عنوان تھا ٹوورڈس این انڈیجنس تھیوری آف پبلک ایڈمنسٹریشن. تو انڈیجنس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ امریکن تھیوریز کو لا کے یہاں نافذ کریں گے تو وہ نہیں چلیں گی، لندن کی پالیسیز لا کے چلائیں گے تو نہیں چلیں گی. ہمیں انڈیجنس تھیوری پہ عمل کرنا پڑے گا کہ پشاور کے لوگ کیسے ہیں، وہ کن چیزوں کی قدر کرتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کے لیے ایک پروگرام ٹریننگ کا بنانا چاہیے، یا ان سے بات کرنی چاہیے یا انٹریکشن کرنا چاہیے. اور اسی طرح بلوچستان کے لوگ کس طرح کے کیا چاہتے ہیں، پنجاب کے کیسے ہیں، سندھ کے کیسے ہیں، وہ کس طرح سے بات کو سمجھتے ہیں، اور ان کی اپنی ویلیوز کیا ہیں. ان کی ویلیوز کو سامنے رکھ کے آپ ان کو بتائیں گے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اپنی ان ویلیوز کو استعمال کریں. مجھ سے صوبہ سرحد کے ایک زمانے میں چیف سیکرٹری صاحب ملنے کے لیے آئے. انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا چیف سیکرٹری صاحب میں آپ سے واقف نہیں ہوں، اور آپ اس صوبے کے انتظامیہ کے سربراہ ہیں، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے پاس آئیں. میں آپ کے پاس کل آ جاؤں گا اور آپ سے بات کر لوں گا. تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے ہی آنا ہے، اور چونکہ جو بات کرنا ہے، جو اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں. اب اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ٹریڈیشنز احترام کرنے کی ہے. اب میں اتنا محترم آدمی تو نہیں ہوں کہ وہ مجھ سے آ کر ملتے، لیکن یہ ان کی ٹریڈیشن ہے کہ اگر کوئی ان سے زیادہ جانتا ہے یا ان سے علم حاصل کرنا ہے تو خود پیاسا کنویں کے پاس چل کے جائے، اور کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس نہ چل کے آئے. تو وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے ایک رپورٹ لکھی ہے میرے ایک
آفیسر کی، اور وہ اس طرح ہے کہ گویا وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیے، ایک تو یہ کہ رپورٹیں میں نہیں لکھتا، میں کورس ڈائریکٹر ہوتا ہوں، تو ہمارے جو انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں وہ رپورٹ لکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری ریکمنڈیشنز پر ہی لکھتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ وہ آپ کو آئینے میں کھڑا نظر آتا اور رپورٹ، اور ساتھ میں انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ کہی کہ جو بات آپ نے 16 ہفتوں میں سمجھی، وہ ہم اس سے 16 سال میں اس کی سمجھ نہیں پائے تھے، تو یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ تو میں نے کہا بات یہ چیف سیکرٹری صاحب کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے اگر وہ دلچسپی سے کو سیکھے اور کرے تو وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ مجھے چیف سیکرٹری کی کرسی پہ بٹھا دیں تو میں آپ جیسا کام نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کو میں ٹرینر کی کرسی پر بٹھا دوں تو آپ کو وہ کام سیکھنا پڑے گا، اور شاید آپ شروع میں اس طرح سے نہ کر سکیں جس طرح میں کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی سادہ سا اس کا جواب ہے۔ ایک اور ٹریڈیشن میں نے صوبہ سرحد کا ذکر آیا تو میں کروں کہ وہاں اس زمانے میں جو فضل حق صاحب جنرل وزیر اعلیٰ تھے، تو ان سے جب پہلی میٹنگ ہوئی اس صوبے کی ترقی کے بریفنگ کے سلسلے میں، اس کے بعد انہوں نے اپنے اسٹاف کو ہدایت کی کہ ایک ہفتہ ان کا وفد یہاں پہ ہے، ہر شام ان کو کسی ڈنر پر مدعو کیا جائے، جو بھی پروگرام ہمارے ہاں آفیشیل ہوں اس میں۔ تو اس کے بعد وہ خٹک ڈانس اور ایک بڑا اچھا ایک دلچسپ ہماری شام گزرتی تھی۔ جو دلچسپ بات بتانے کی ہے وہ یہ کہ اس کے مہمان خصوصی جنرل صاحب ہوا کرتے تھے، جو بھی جس تقریب میں مدعو کیا، وہ جنرل صاحب مجھے میرے نام سے پکارتے تھے۔ تو میں نے کسی افسر سے پوچھا کہ ان کو میرا نام کس طرح یاد ہو گیا؟ کہنے لگے کہ یہ اتنے عجیب آدمی ہیں کہ یہ سب کو نام سے پکارتے ہیں، اور ڈپٹی سیکرٹری، سیکشن آفیسر تک کے نام پوری حکومت کے ان کو پتہ ہے۔ اچھا، وہ اس سائیکالوجی سے واقف تھے کہ جب آپ کسی کو نام لے کر پکارتے ہیں کسی چھوٹے افسر کو تو وہ کتنی عزت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ان کے خیر اپنے ٹریڈیشنز کی بات تھی۔ سندھ کی اپنی بڑی محترم ٹریڈیشنز ہیں، دوسرے صوبوں کی، بلوچستان کی اپنی اور پنجاب کی اپنی، سب کی اپنی اپنی۔ تو وہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ٹریننگ کو انڈیجنس تھیئریز پر بیس کیا جائے، یعنی یہ وہ جس چیز کو وہ قابل عزت سمجھتے ہیں آپ ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کی خودی کا خیال رکھیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، جو بھی ان کے معیار ہیں، سب کے الگ الگ معیار ہیں۔